نبی کی بات ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ قرآن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کیا، آپ سے قرآن کس نے آگے ہم تک پہنچایا ہے؟ صحابہ نے۔ جو صحابہ پر تان بازی کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم چاہتے سمجھیے بھائیوں، تاکہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کا پتہ چلے کہ وہ کیا سازش ہے۔ صحابہ کو گالیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے، جنہوں نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے، ان کو مرتد، کافر، ان کو گالیاں دے کر تاکہ ان کا اعتبار ختم کر دے، اور جب ان کا اعتبار ختم ہوگا تو قرآن و حدیث بھی ناقابل اعتبار ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی میرے پاس کسی کا لیٹر لے کے آتا ہے، وہ لیٹر بھیجنے والا صحیح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن لیٹر لانے والا جو شخص ہے وہ غلط آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، دھوکہ باز آدمی ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں جب لیٹر دیکھوں گا تو جو جھوٹا آدمی ہے، فراڈ کرنے والا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لیٹر دیکھوں گا تو میں اس کو نہیں دیکھوں کہ لیٹر بھیجا کس نے ہے، میں یہ دیکھوں گا لیٹر لانے والا کون ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ اس کے نام سے اس نے خود لکھ لیا ہو، یا واقعی اس نے بھیجا ہو لیکن اس نے اپنی طرف سے کوئی اونچ نیچ آگے پیچھے کر دیا ہو معاملات، ہوگا نا ایسی بات۔ تو جب لانے والا کوئی جھوٹا آدمی ہوگا، دھوکہ باز ہوگا، کوئی کافر مرتد ہوگا، کوئی اس طرح کا شخص ہوگا، تو میں اس لیٹر کو ایسے پھینکوں گا۔ اس لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ لانے والا بے ایمان آدمی ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں، ممکن اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ چیز لے آیا۔ تو یہ ہے بھائیوں اس قوم کا مقصد، صحابہ کو گالی دینے کا، صحابہ کو کافر کہنے کا، صحابہ کے اندر تان بازی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے دین کی جڑیں کاٹنا۔ کہ دین چونکہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، قرآن ہمیں ان سے ملا ہے، سنت ہمیں ان سے ملی ہے، تو جب صحابہ ہی کو گرا دیں گے، انہی کو کافر مرتد بنا دیں گے، انہی کو گالیاں دیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ تھے، یہ مرتد لوگ تھے، اس کا مطلب کہ ان کی طرف سے آئی ہوئی چیز بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اور جب دین آیا ہی صرف ان کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہمارے پاس آنے کا، تو اس کا معنی پھر کیا ہوا؟ آپ کا پورا دین ہی بیکار ہے۔ ہاں، یہ سازش کے پیچھے بات صرف صحابہ کو گالی دینے کی نہیں ہے، مقصد اس کے پیچھے بہت بڑا ہے۔